حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق الہی میں گورنری چھوڑنے کا واقعہ۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقوں تک پھیل چکی تھیں۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے اپنے مسائل کو بروکار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ ان گورنروں میں نہوندا کے گورنر حضرت شبلی بھی تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں عشق الہی کی شمع بھڑک اٹھی تو آپ نے اللہ کے عشق و محبت میں گورنری کو قربان کیا اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کا سوچا۔ چنانچہ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کریں، چاہے اس کو مفت دے دیں یا چاہے تو قیمت طلب کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگیں گے تو تم نہیں دے سکو گے اور اگر مفت دے دیں تو تم اس کی قدر نہیں کرو گے۔ گورنر نے کہا، پھر آپ جو فرمائیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت القا عطا کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا، فلاں علاقے کا گورنر ہوں۔ فرمایا، اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ اب تو گندک کی بدبو اور دوسرا خریدنے والا عوام الناس کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ چارونا چار ایک سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم دن گنتے رہو، ہو جاؤ 1 سال، دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوتا ہے کہ دکان کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا، گورنر صاحب کیا آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا؟ عرض کیا، پتہ نہیں۔ حضرت نے کہا، کشکول ماتھے پر رکھو اور شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا، اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، کام چور شرم نہیں آتی؟ مانگتے ہو جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش برجان درویش والا معاملہ کیا۔ عجب بات تو یہ تھی کہ پورا سال درویش گری کرتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دل سے عجیب اور تکبر نکلنا چاہتے تھے، چنانچہ 1 سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی واقعیت نہیں اور مانگنا ہو تو مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر کہا کہ گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، شبلی۔ فرمایا، اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بٹھانے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی، آپ نہوندا کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ سے کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی، کسی کا حق دبایا ہوگا؟ آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا ہے۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت کی تو حاجت تھی، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو جائے۔ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہوندا تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلدی معاف کر دیا، بعض نے کہا، تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم
اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا کہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک ہمارے دکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے، ان سے حق بکشواتے رہتے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ پھر بس کیا ہوا تھا، آنکھوں کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تار پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینے پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ عارف باللہ بن گئے، عشق الہی سے دل لبریز ہو گیا۔